بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مضمون پر۔ بہت ہی امپورٹنٹ مضمون ہے، بارہا یہ آ چکا ہے۔ اگر ہم بات کریں تو مختلف عنوان کے تحت یہ پنجاب کے تمام بورڈ میں 35 دفعہ آ چکا ہے۔ اس مضمون کی خاصیت یہ ہے کہ اسوہ حسنہ، محسن انسانیت، معلم اخلاق، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی بھی بات ہو، ان کی طرف اشارہ آ جائے تو آپ سمجھیں کہ اسی پر ہی آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ یہ مضمون جو ہے، میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا، پنجاب کے مختلف بورڈ ہیں جن میں یہ 2000 سے لے کر 2021 تک 35 دفعہ آ چکا ہے۔ اس میں معلم اخلاق کے عنوان سے ایک آدھ دفعہ آیا ہے، لیکن یہ دو عنوان بے شمار دفعہ آ چکے ہیں۔ ہم بات کریں گے تو اس میں آپ کو سارا کچھ نہیں بتاؤں گا، مختلف واقعات ہیں جن کو آپ نقل کریں گے یا لکھیں گے تو یہ تینوں عنوان سے بن جائے گا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا ان کے بارے میں کچھ بھی وہ کہیں بھی وہ پوچھا ہوگا تو آپ یہ عنوان لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ یہ جو ہم آپ کو بتائیں گے یہ چیزیں آپ اس پر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے حوالے میں نے بہت کم لکھے ہیں، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں ہم دیکھیں گے، درمیان میں آپ کو بتائیں گے بھی، آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بہت اچھا کچھ لکھ سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ ترتیب کیسے دینی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بھی عنوان ہوگا اس کا آپ نے تعارف کروانا ہے، یہ تھوڑا سا درمیان میں آپ نے چینجنگ کرنی ہے۔ فرض کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے تو آپ نے یہ آ گیا عنوان، یہ آ گیا یا یہ آ گیا، جو عنوان آئے گا پہلے نمبر پر آپ نے اس کا تعارف کروانا ہے۔ اس تعارف میں آپ لکھیں گے معلم اخلاق ہے تو اخلاق کا معلم کس کو کہا گیا ہے اور یہ ہوتا کیا ہے، اسوہ حسنہ ہے تو اسوہ حسنہ کیا ہے، محسن انسانیت کس کو کہتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، اس پر آپ نے ایک پیراگراف بنانا ہے۔ اس کو آپ تعارف کہیں گے۔ اس کے بعد باطل سے ٹکرانے کو حق موجود ہوتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اس کی قسمت میں جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر دور میں جو اس کی رہنمائی کے لیے مختلف نبی، انبیاء، پیغمبر بھیجے ہیں، اور جب ان کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ باطل پر اتر آتے ہیں، وہ انسان جو کہ وہ باطل اور وہ حق سے ٹکرانے کے لیے سامنے آ جاتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے بھی، تو پھر اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنا ایک نبی پیغمبر بھیجا ہے۔ اور آج کے دور میں جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں اور کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں آنا، ختم نبوت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا یہ سلسلہ، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندے جو ہیں اس باتوں سے ٹکرانے کے لیے یعنی کہ حق پر کھڑے رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا ذکر کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عرب کی حالت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو ہوگی وہ آپ نے ڈسکس کر دینی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسلام کی حالت کیا تھی اور عرب کی حالت کیا تھی، تو عرب میں آپ سب جانتے ہیں کہ کیا نہیں تھا، چوری، یاری، اس کے بعد بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، شراب نوشی، جو چیزیں اسلام میں منع ہیں یا اخلاقی برائیاں بنتی ہیں یا کسی بھی معاشرے کو وہ پنپنے سے روکتی ہیں، وہ ساری کی ساری برائیاں عرب والوں میں موجود تھیں۔ اور اس کا قلع قلم کیا ان برائیوں کا کس نے، کیسے ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آئے تو کس طرح انہوں نے یہ کیا وہ آپ جانتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی اتنا بڑا انقلاب نہیں آیا جو صرف 23 سال میں ہو گیا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہم آگے آپ کو گفتگو کریں گے، یہ 2-4 پوائنٹس آپ کو بتائیں گے جس میں سارا واضح ہو جائے گا آپ کو۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب عرب سے یہ حالت تھی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 12 ربیع الاول اور ان کی آمد، یہ مہینہ 12 ربیع الاول کا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں، تشریف لائے ہیں، تو ہمارے علماء کرام بتاتے ہیں کہ اس 12 ربیع الاول والے دن جب صبح کے وقت وہ تشریف لائے تو اس وقت اتنا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو نوازا، ہر جگہ نور کی برسات ہوئی، ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ صبح کا وقت ایک تو وہ ویسے ہی خوبصورت، اور پھر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اس میں آمد ان کی پیدائش جو ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا لکھنا ہے، اس میں آپ نے تھوڑا ڈسکس کر دینا ہے، تو 1-2 پیراگراف چاہے ایک صفحہ بھی اس میں لکھ دیں گے تو وہ آپ کا بیسٹ رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کایا پلٹ دی، جو میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 5 پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کایا کیسے پلٹی، آپ جانتے ہیں
دنیا میں انقلاب آتے رہے، لیکن یہ انقلاب ذرا غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، اور اس کے بعد 23 سال تقریباً عمر ہے، اور اس میں جتنا بڑا انقلاب آیا، عرب جن کی حالت ایسی تھی کہ کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو اس معاشرے میں نہ ہو، اس کو یکسر بدل دیا، پورے کا پورا بدل دیا، پوری کایا پلٹ دی۔ اور اس کے بعد نہ صرف عرب اور ان کے پیروکاروں نے عرب سے باہر نکلے، تو جب عرب سے باہر نکلے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں بھی انقلاب برپا ہو گیا، پوری دنیا میں، صرف ایک جگہ پہ نہیں، دو جگہ پہ نہیں، پوری دنیا میں آج کیا ہوا، یکسر سب کچھ بدل گیا، سب نظام بدل دیا گیا۔ اور یہ صرف 23 سال کی عمر میں جنہوں نے وہ چیز کی جس سے 1000 سال تک وہی کایا پلٹتی رہی دنیا کی، اور ان کے پیروکار ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا میں فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا انہوں نے، اور اسلام اس طرح یکے بعد دیگرے یا آہستہ 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 پھیلتا گیا، اور آج آپ دیکھتے ہیں 56 یا 57 کے قریب جو ہیں اسلامی ممالک ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت کی، اس پہ آپ لکھیں گے، ان کی تربیت ہی تھی کہ ان کے اخلاق، یہ اب ذرا غور کریں، یہاں جو ہم نے برائیاں بیان کی وہ یہاں جب آتے ہیں ان کی تربیت، اب دیکھیں جو یہاں لوگ موجود تھے عرب میں جن کی حالت بد تھی، بد سے بدتر تھے وہ لوگ، وہی تو انہی میں سے تو صحابہ بنے، اور وہ دیکھیں کہ ان کے کارنامے دیکھیں بعد میں کتنے کتنے بڑے کارنامے، اور یہ تربیت کس نے کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس پر آپ نے کچھ پیراگراف کو صحابہ کرام کے کارنامے جو ہیں وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق اور کردار، اس میں بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کی اخلاق اور کردار جو ہیں وہ بے شمار ہیں۔ پہلے آپ 2-4 باتیں اخلاق کی کریں، پھر کردار کی کریں۔ اخلاق وہ ہے جو ولادت سے لے کر آپ نے یہاں سے، آپ ذرا غور کریں، ولادت سے 40 سال تک، 40 سال کی عمر جو تھی اس میں آپ نے کیا پیش کیا ہے؟ نبوت کا اعلان نہیں کیا، صرف اخلاق دکھایا یہاں پہ لوگوں، اور اسی اخلاق کی وجہ سے ہی یہ جو معاشرہ تھا وہ کیا ہوا، وہ ایسا ہو گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی کتنے کتنے بڑے جو ہے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ تو یہ سارے آپ کے اخلاق کا ہی نتیجہ تھا، آپ نے صرف اور صرف اخلاق کا جو ہے وہ درس دیا تھا۔ اور اس کے بعد کردار، کردار کی تو کیا ہی کہنے، اور اسی کردار کیا ہے؟ جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ باقی آپ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا قرآن کے جو حوالے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی ہم آگے ان کی بات بھی کریں گے۔ صادق اور امین بھی بتانے کی ضرورت نہیں، یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو یہ پوائنٹس اگر آپ ڈسکس کرتے ہیں تو ساتھ ہی مکس ہو سکے کہ یہ پوائنٹ بھی ڈسکس ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صادق اور کس طرح امین تھے، ان کے جتنے بھی واقعات آپ نے سنے ہیں بچپن سے اب تک، آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اساتذہ سنتے ہیں، وہ آپ یہاں نقل کر دیں گے۔ نمبر 10 پہ ہم اعلان نبوت سے پہلے لوگوں پر احسان، اب اس میں بہت سارے ہیں۔ اخلاقی نمونہ اصل میں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا جو پہلے تھا، اور بعد میں بھی اسی پر ہی چلتے رہے ہیں، چینج نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں گے 40 سال جو ہم نے یہاں بھی آپ کو بتایا کہ یہ 40 سال جو نمونہ پیش کیا ہے اس کی مثال کہیں ملتی ہے؟ دنیا میں نہیں ملتی۔ اور اس کے بعد آپ ان احسانات کے کچھ واقعات، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود لگانے کا وقت آیا تھا تو اس وقت کس طرح لڑائی سے بچا لیا، جو کہا تھا کہ صبح سب سے پہلے جو مسجد میں آئے گا وہ کرے گا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ سارے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک رکھی اور اس پر کہا کہ اسی پر ہی پتھر رکھیں اور چاروں سردار ایک ایک کونا پکڑ کے لے آئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پڑھ کے یہاں پہ نصب کر دیا، وہ پکڑا اور نصب کر دیا، اور آپ دیکھیں آج تک بھی وہی ہے۔ تو اس کے بعد آپ جو ہے 11واں پوائنٹس جو ہے شیب ابی طالب اور میدان عرفات کی دعائیں، اس کو آپ دونوں کو ہی ڈسکس کر دیں گے، یہ آپ سب جانتے ہوں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب کو پتہ ہے ان کے بارے میں، یہ ڈسکس کر دیں گے۔ اور اس کے بعد آپ جب دیکھیں گے کہ اس سے اگلا پوائنٹ جو ہے وہ معراج کا جو واقعہ ہے اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد امت کا خیال یہاں بھی کیا، دعائیں جو نمازیں وغیرہ وہ ڈسکس کریں گے۔ واقعہ طائف میں اب پتہ ہے آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ جو بچے تھے ان کو پاگل کہہ کے پیچھے لگا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر مارے، اور جوتے مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا جاتا ہے کہ
جو جوتے مبارک ہیں وہ بھی خون سے بھر گئے، یعنی کہ اتنی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے نا بدسلوکی کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کے لیے دعا ہی کی۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ کو کوئی تھپڑ مارے تو آپ اس ہاتھ کاٹنے تک جاتے ہیں، لیکن یہاں دیکھیں انہوں نے ان کے لیے دعا کی۔ یہ تھا ان کا اخلاق اور یہ تھا ان کا کردار۔ اب اس کے بعد آپ 2-4 واقعات اخلاق اور کردار کے لکھیں گے جو کہ ہم نے یہاں ڈسکس کیا، وہ والے نہیں لکھیں گے، کوئی اور لکھیں گے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کیا لکھیں گے؟ اس میں آپ محسن انسانیت اگر فرض کریں ہے تو ان کے جو احسانات یا محسن کیسے ہیں وہ لکھیں گے۔ اگر اسوہ حسنہ کے عنوان سے آیا ہے تو یہ 2-4 آپ ان کا اسوہ کیسا ہے اس پر لکھیں گے۔ اگر ملم اخلاق آیا تو اس پر لکھیں گے، وہ تو آلریڈی اخلاق ہوگا، تو ساتھ کردار کو تو یہ جو بھی ہوگا اس کے مطابق آپ ڈسکس کر دیں گے۔ اور پھر فتح مکہ۔ فتح مکہ بہت بڑا واقعہ، دنیا کا بہت ہی بڑا واقعہ۔ اب دیکھیں عام معافی کا اعلان کیا، اور عام معافی میں ان کو وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ جو لوگ فتح مکہ ہوا تو وہاں گئے ہیں، داخل ہوئے ہیں، ان کے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو جنہوں نے شہید کیا ہوا تھا، جان لی ہوئی تھی، وہ لوگ بھی تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سب نے لبیک کہا اور سب نے معاف کر دیا۔ کتنا بڑا واقعہ ہے اگر دیکھیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ شعر ہے، یہ شعر میں نے بس لکھ دیے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام، بے شمار صحابہ کرام کے قول ہیں، قرآن کی آیات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہیں، وہ سارے آپ اس میں نقل کرتے رہیں گے۔ چند چیزیں میں لکھ دی ہیں۔ جس کی آمد کو صدیاں ترستی رہیں، اے خوشا ہم کو وہ مہرباں مل گیا۔ یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ قرآن کے حوالے دیں آپ اس میں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بہت سے قول مبارک جو ہیں وہ آپ دیں، ان کے اخلاق کے وجہ سے۔ بے شک آپ چلتا پھرتا قرآن ہیں وغیرہ۔ کیا آپ نے قرآن نہیں دیکھا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، ان کا کردار وغیرہ جو ان پر کچھ اس طرح کا آپ قول جو ہیں وہ دے سکتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اقبال کا ہے۔ تو اس طرح عزیز طلبہ آپ سارا بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو آپ میسج کیجئے گا، ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔